فی الحال انہیں کچھ مت بتانا، یہ سن کر وہ مزید دکھی ہو جائیں گی۔ اگر بعد میں پتہ چلا تو کہیں وہ ہم پر شک نہ کر بیٹھے۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں جمع ہے؟ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے بانو۔ یعنی برا حادثہ پیش آیا ہے؟ قصر میں چوری ہو گئی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، ویسے آپ کیا چرا لے گئے؟ جب ہم واپس لوٹے تو 2 آدمی قصر سے باہر نکلے اور تیزی سے بھاگ گئے۔ ہم انہیں نہیں پہچان سکے، غالباً وہ دونوں کوئی آوارہ چور تھے۔ ہم دیر سے پہنچے بانو، اس لیے ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہم میں سے کسی کو تو یہاں رہنا چاہیے تھا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ضرور زیور کا مجھے اب کیا کرنا ہے؟ میں خود کو کس کے لیے آراستہ کروں؟ یوزارسیف کے لیے؟ تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم آمون مصریوں کے خدائے عظیم نہیں ہو؟ کیا میں تمہارے معبد کی دیوی، تمہاری ہمسر نہیں ہوں؟ آخر کب تک صرف یوں ہی تماشائی بنے رہو گے؟ کوئی تو میری مدد کرے۔ آخر یہ ذلت و خواری کب تک؟ یہ درد و غم کب تک؟ یوزارسیف سے دوری کا غم، تاری ماما کی موت کا غم، اپنی جوانی گنوا دینے کا غم، یا اپنے مال و متاع برباد ہو جانے کا غم۔ اے ہمون میری مدد فرما۔ حوصلہ کیجیے بانو۔ یوزارسیف میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یوزارسیف، یوزارسیف میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟
کیا ہوا ہے نبی خدا؟ پھر اسی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے. وہ مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون ہے. یعنی میں اسے کہاں تلاش کروں؟ خوابوں کے اسرار و رموز نبی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر اس ضعیفہ کا چہرہ واضح طور پہ دکھائی نہیں دے رہا اور آپ اسے پہچان نہیں پا رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت خداوندی ہوگی. وہ ہاتھ پھیلائے مدد طلب کر رہی تھی. اگر وہ ضرورت مند ہوتی تو خداوند اس کی جانب آپ کی رہنمائی ضرور کر دیتا. آخر یہ ضرورت مند عورت کون ہے؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کس شہر سے تعلق ہے؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ خداوند، مبادا یہ بے خبری میری خطا شمار نہ کی جائے اور اس کے بابت میرا مواخذہ نہ کیا جائے. مصر کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جناب یوزار سیف نے کبھی پیٹ بھر کھانا تناول نہیں کیا. انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان سے زیادہ اس شہر میں کوئی بھوکا نہ ہو اور ان کی شکم سیری بھوکے لوگوں سے انہیں غافل نہ کر دیں. بانو، کیا ہوا آپ کو؟ بانو، عالی جناب. کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عالی جناب، دائی کو بلوائیے. ذرا تحمل سے کام لیجیے بانو، دائی ابھی آتی ہی ہوگی. مالک دائی کو لینے گیا ہوا ہے. آوازات کیسی ہے؟ درد کی شدت سے تڑپ رہی ہے. ابھی دائی آ جاتی ہے. آپ جائیں اور گرم پانی کا انتظام کریں. درود ہو عزیز مصر جناب یوزار سیف پر. آپ پر بھی خداوند کا درود ہو.
فکر مت کیجیے عالی جناب، مجھ پر بھروسہ رکھیے. بانو اسناد کہاں ہیں؟ میرے ساتھ آئیے. جی. عالی جناب، آپ کو بیٹی کی آمد مبارک ہو. اپنے ماں باپ کی طرح بہت خوبصورت ہے. حسنات کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دونوں صحیح سلامت ہیں. یقیناً اس کے قدم نہایت مبارک ہیں جناب یوزارسیف. جناب یوزارسیف، اکثر میں آپ کی گردن پڑی اس مہر کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور اس مہر کے لمس کے بعد آپ کے اطمینان کا مشاہدہ بھی کیا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی مہر ہے جس پر لفظ موعود کندہ ہے. موعود؟ وہی جو تمام انبیاء کے اہداف کو مکمل کریں گے اور تمام فرزادگان خدا کی آرزوؤں کو بدلائیں گے. اے کاش میرے پاپا یہاں ہوتے اور میری پہلی اولاد کو دیکھتے. بابا میں اکیلے ہی گلے کی دیکھ بھال کر لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ اپنے حجرے ہی میں آرام فرماتے. اس طویل راستے اور دھوپ کی تمازت سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ نہیں بیٹا، فطرت کی رعنائیوں میں جمال خداوندی کا نظارہ کرنا میری روح کو تسکین بخشتا ہے. بابا آج آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں.